أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے پروردگار کے اپنے بندے زکریا پر مہربانی فرمانے کا ذکر ہے جبکہ انہوں نے اپنے رب سے چپکے دعا کی. عزیز بزرگوں، سب سے پہلے تو اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمارا ایک سلسلہ اور مبارک سلسلہ قرآن کی نسبت والا سلسلہ اللہ نے پھر ہمیں ایک مرتبہ اس کے لیے جوڑ دیا ہے، اس لیے کہ یہ نسبت بہت اونچی ہے. جس نسبت سے ہم جمع ہوتے ہیں، جس نسبت کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ قرآن کی نسبت سے، اور قرآن کی نسبت سے جڑنے والی جتنی بھی مجلسیں ہیں ان پر اللہ کے وعدے ہیں. جو مجلس قرآن کی نسبت سے جڑی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے انعام دینے کا، کامیابی کا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس کی فضیلت آئی ہے، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی. اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کو دوسری چیزیں کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے اور وہ سارا کے سارا وقت اپنا قرآن کے پیچھے لگا دیتا ہے، پڑھنے میں، سمجھنے میں، تدبر، غور کرنے میں، تو اللہ دوسری ساری چیزوں کا ثواب آٹومیٹک اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جمع فرمایا. گزشتہ جب تفسیر کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، جب رکا تھا، جہاں تک ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی وہ تھی سورہ مریم، اور سورہ مریم کی 21 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. کافی عرصہ ہو گیا، کافی زمانہ گزر گیا اس کو، اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر خلاصے کے انداز میں 21 آیتوں کی آج مکمل کر لی جاوے. کل 22ویں آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے. سب سے پہلے سورہ کہف مکمل کی تھی، سورہ مریم شروع ہوئی تھی. سورہ مریم یہ 19ویں نمبر کی سورت ہے، 6 رکوع ہیں، 98 اس کی آیتیں ہیں، اور یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کا نام مریم ظاہر سی بات ہے کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت میں بہت خاص طریقے پر آیا ہے، حالانکہ دوسری جگہوں پر بھی ہے، تیسرے پارے میں سورہ آل عمران وہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے. مزید اس سورت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، سب سے پہلی چیز تو توحید. ہر قرآن کی سورت ہو، قرآن کا پارہ ہو، یہ توحید سے تو خالی نہیں ہوتا ہے قرآن کا کوئی پارہ، اس لیے کہ اصل چیز ہی یہ پختہ ہونے کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. ورنہ جگہ جگہ پر توحید پر حملے ہو رہے انسان کی، یعنی ایسے اعمال، ایسی باتیں اور ایسی چیزیں اس سے ہو جا رہی ہے جو توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے کے بالکل خلاف بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس صورت میں توحید کو بہت مضبوط انداز میں بیان کیا گیا ہے. دوسری چیز رسالت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری چیز جزائے عمل، یعنی عمل کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ اس صورت میں بیان ہوا ہے. اس صورت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے. حالانکہ ہم نے بھی ذکر کیا کہ اس میں مریم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہے، حالانکہ مریم علیہ السلام کے قصے کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں آیا ہے، لیکن خاص جو قصہ ہے اس سورت کا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے شروعات مریم علیہ السلام کے قصے سے ہو، لیکن شروع قرآن کہاں سے ہو رہا ہے؟
یہ سورت شروع جو ہو رہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے، دو وجہ سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دراصل مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی فیملی میں سے ہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں، ماسوجی ہوتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، زکریا علیہ السلام۔ اور دوسری وجہ یہاں زکریا علیہ السلام کی قصے سے شروع کرنے کی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت پرورش جو کی ہے وہ زکریا علیہ السلام نے۔ قصہ میں نے بیان کیا تھا، مختصراً جلدی جلدی ذکر کر دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ میرے یہاں اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا، پیدائش کا وقت آیا، تو ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی، اور لڑکی مریم۔ تو کہا کہ میرے پروردگار کہ میں نے تو بیٹی کو پیدا کیا، میری یہاں تو بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ جو بیٹی ہے، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے، اس کا مقام تو کچھ خاص ہونے والا ہے، یہ ولیہ ہونے والی ہے، بہت برگزیدہ ہونے والی ہے۔ خیر حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئی تو ایسے موقع پر یعنی ڈیلیوری کے بعد ہر بیت المقدس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت المقدس کی نگرانی کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ ان کی پرورش ہم کریں، مریم کی۔ تو قرآن میں تیسرے پارے میں ہے کہ ایسی بات ہوئی کہ آپ ایک کام کیجئے کہ قلم کو ڈالیے، پین ڈالیے نہر کے اندر، جس کا قلم، جس کا پین پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چلے گا، پین یعنی عام طور پر پانی جہاں ڈالو تو پین یا جو بھی چیز ہے وہ پانی کے بہاؤ میں، لیکن اگر مخالف سمت چلا پین تو ان کی پرورش کریں گے۔ سب نے چلایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہ مخالف سمت ہوا، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں آ گئی، پرورش میں آ گئی۔ بیت المقدس کے ایک کونے میں ایک خدمت، ایک کمرہ اور ایک پردے کے آڑ میں وہ وہاں پر رہنے لگی۔ ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ ایک دن جب آئے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس تو دیکھا کہ ان کے پاس کچھ پھل رکھے ہوئے جو سیزنیبل نہیں ہے، بغیر سیزن کے پھل ہے۔ تو کہا کہ بیٹی یہ کہاں سے؟ کہا قالت هو من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی حضرت زکریا علیہ السلام نے تو اب دیکھیے بات، یہاں سے ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ آسان کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کے معنی آخری بات، بہت ساری تقریر ہے، میں الگ الگ جگہوں پر کر چکا ہوں، لیکن کاف ہا یا عین صاد کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ آگے دوسری آیت، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ آپ کے پروردگار کے اپنے بندے زکریا پر مہربانی فرمانے کا ذکر ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ نے مہربانی فرمائی، اب اس کا تذکرہ، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ کیا مہربانی فرمائی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چپکے سے دعا مانگی۔ بے موسم کے پھل دیکھیں، یہاں تو ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، لیکن سورہ آل عمران میں ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو میں چاہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو، آپ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ تو یہ جو دعا کر رہے چپکے چپکے، اور میں نے ذکر کیا تھا چپکے چپکے والی آہستہ والی دعا اللہ قبول فرماتے، اور چپکے چپکے کرنے کا مطلب بھی یہاں پر یہ ہے کہ ظاہری کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے اور خود بوڑھے ہو گئے ہیں اور کئی زمانہ گزر گیا ہے، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جب یہاں دینے پر قادر ہے تو میں آپ سے خاموشی سے پکارتا ہوں، اللہ مجھے بھی دے دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، اور دعا کے اندر عاجزی کے الفاظ دیکھیے، قال ربی انی وہن العظم منی، یہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے پروردگار آپ سے درخواست کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں، مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رہتا ہے، یعنی کہیں وہ حق کے راستے سے ہٹ جاوے،
اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا مجھ کو اپنی طرف سے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے جو میرا جانشین اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو، اور میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا دیجئے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی، یہ اس طریقے سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ دیکھیے دعا کے قبول ہونے کے کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب انسان پر کیفیت طاری ہوئے، اچانک سے کوئی بہت انوکھی بات دیکھی اور کیفیت طاری ہو، اس موقع کی مانگی ہوئی دعا وہ قبول ہوتی ہے۔ مریم علیہ السلام کو دیکھا بے موسم کے پھل ہے، زکریا علیہ السلام کیفیت طاری ہوئی دعا کر رہے۔ یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ دیکھیے ولی کی کرامت یہ ثابت ہے، کرامات الاولیاء حق، اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولیوں کی کرامت یہ بالکل حق ہے۔ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے نہیں مانگنا ہے، ولی کی کرامت دیکھ کر ولی جس سے مانگ رہا ہے اس سے مانگنا ہے، یعنی اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کرامت دیکھی مریم علیہ السلام کی کہ ان کو نہیں کہا کہ آپ میرے لیے بغیر موسم کے پھل ہے تو میرے لیے بھی اولاد دلوا دیجئے، نہیں، فوراً رجوع ہوئے، کہاں سے بیٹی؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ پھل آ رہے، تو فوراً متوجہ ہوئے کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ اس لیے ولیوں کی کرامتیں جب دیکھیں تو فوراً ولیوں ہی سے مانگنے نہ لگ جاوے، مانگنا اللہ سے ہے، ان کے عقائد، ان کے احترام ہمارے دل میں بہت زیادہ ہو۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اب اللہ دیکھیے دعا کیا قبول کر رہے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اللہ نے فرمایا اے زکریا ہم تجھ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں کیا ہے، یعنی ایسا نام ہے کہ یہ بہت ہی پیارا نام ہے، اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا ہے۔ تو نام کے سلسلے میں بھی میں نے وہاں بات ذکر کی تھی۔ پھر آگے فرمایا زکریا علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے کس طرح بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کس طرح بیٹا ہوگا؟ دیکھیے کس طرح، یہ جو سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ شک کے لیے نہیں ہے، یہ ایک کیفیت معلوم کرنے کے لیے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جگہ پر مثال کے طور پر کسی نے دعوت رکھی کھانے کی سرخیز میں، اور مفتی صاحب کو دعوت دی کہ آپ دعوت میں تشریف لائیں، تو مفتی صاحب نے کہا ہاں میں آؤں گا، تو کہا آپ کیسے آئیں گے؟ کہا میں اپنی گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ وہ کہتا میں اپنی گاڑی بھیج دوں، یعنی اس شخص کو پورا اطمینان ہے کہ آپ آئیں گے دعوت میں، لیکن وہ مزید اطمینان اس لیے چاہ رہا ہے، اس کو شک نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے جب دعوت قبول کی، لیکن اس کو شک اس لیے یہ مزید تسلی اطمینان اس لیے چاہ رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیسے ہوگی آپ کے وہاں پہنچنے کی، کس طریقے سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ سے کہہ رہے ہیں تو شک نہیں تھا کہ کیسے ہوگا، بس وہ ایک کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ ہم جوان ہو جائیں گے میاں بیوی واپس، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یا ایسے ہی بوڑھے رہیں گے ایسی حالت میں ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال کذالک، کہ اسی طرح ایسا ہی ہو کر رہے گا، نہ آپ جوان ہو جائیں گے نہ صرف آپ کی بیوی جوان ہو جائیں گے، نہیں بس یہی حالت کے اندر۔ اور فرمایا مزید یہ کہ یہ میرے لیے معمولی بات ہے، میں نے ہی تو تم کو پہلے پیدا کیا ہے حالانکہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت معمولی چیز ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں یہ لگتا ہے بڑھاپا، امیدیں ساری ختم، لیکن کیسے؟ جب کچھ نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کیا، اب تو یہاں ظاہری طور پر دونوں میاں بیوی موجود ہے، پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اب بچے کی امید لگنے کی نشانی اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے، اس لیے کہ ایک شوق پیدا ہوا، تو اللہ اس کی نشانی ذرا مجھے مل جاوے کہ کیسے ہوگا، مطلب وہ ہوگا اس وقت جب نطفہ جب ٹھہر جاوے تو نشان۔ اس زمانے کی طرح تو کوئی ایسے آلات تو تھے نہیں کہ جس کی وجہ سے فوراً ہی تیسرے یا چوتھے یا دوسرے ہفتے میں پتہ چل جاوے کہ بھئی ہاں حمل ٹھہر گیا ہے، تو اللہ اس کے ٹھہرنے کی نشانی کیا ہوگی؟
کہ کس طریقے سے بچہ ٹھہر گیا ہے، حمل ٹھہر گیا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے دیکھیے نشانی آپ کے لیے یہ ہوگی کہ تم مسلسل 3 دن اور رات تندرست ہونے کے باوجود بات چیت نہیں کر سکو. بات چیت کسی نے ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت تسبیح سب کرو گے، لیکن لوگوں سے جو بات چیت ہے وہ نہیں. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو تمہارے یہاں اولاد کی پیدائش ہونے والی، بچہ ٹھہر گیا ہے. پھر زکریا علیہ السلام حجرے سے اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو. کمرے کے سامنے آئے، اب بول نہیں پا رہے، تو وہ نشانی اب وہ صادق ہو گئی کہ اب بچہ ٹھہر گیا. تو اس موقع پر آئے اور سب کو، اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو، لوگوں کو جو موجود تھے بیت المقدس میں، ان سے کہا کہ ذکر میں لگے رہو، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی پاکی میں لگے رہو. لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، نام اللہ ہی نے بتا دیا کہ یحییٰ پیدا ہوں گے. جب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو، اے یحییٰ مضبوطی کے ساتھ کتاب تھام لو، جو کتاب آپ کو دی جاوے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. علماء نے لکھا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں 5 باتیں تھیں. ایک تو اللہ کی عبادت کرو، دوسرا نماز توجہ سے پڑھو، تیسری چیز روزہ بہت اہتمام سے رکھو، چوتھی چیز صدقے کا خوب اہتمام کرو، اور 5ویں چیز ہمیشہ ذکر میں رہو. اس کتاب میں یہ تھی. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 6 صفتیں اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. نمبر 1، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن میں ان کو سمجھداری عطا فرمائی تھی. یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہو جائے، ورنہ بعض مرتبہ بالغ ہو جاتے ہیں، اس سے بڑی عمر ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بچپنا جاتا نہیں ہے. بچپن میں سمجھداری مل جاوے یہ بہت بڑی صفت ہے. جیسے بعض بزرگوں کے واقعات میں ملتے ہیں کہ وہ ایک معصوم سے بچے کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اکیلا بیٹھ کر رونے لگا. کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے؟ تو کہا کہ امی جب چولہا جلاتی ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ جب جہنم کو جلائے تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو ڈالے اور اس کے بعد اس آگ کو دہکائی جائے، پھر بڑوں کو ڈالا جائے. یعنی اتنی چھوٹی عمر میں اتنی سمجھداری کی باتیں کرنا، یہ صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حاصل تھی. دوسری صفت وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، دل کی نرمی ان کو حاصل تھی. دل نرم ہونا بہت بڑی صفت ہے. بعض لوگ حالات، پریشانیاں اور لوگوں کو رگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی ایسے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ان کو رحم آتا ہی نہیں ہے پھر کسی پر. حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ ایک مرتبہ کہیں نظر نہیں آئے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کو تلاش کرنے کے لیے دوڑے کہ بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو دوڑتے دوڑتے اور تلاش کرتے کرتے نگاہ پہنچی تو دیکھیں کہ حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام ایک قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بیٹا یہاں پر، کہا آپ کہتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں آسانی سے پار ہو گیا، جس نے یہاں آسانی سے گزار دیا اس کی سب منزل ہے. تو میں اس منزل کو بنانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ بس اللہ میں رو رو کر یہاں بنا رہا ہوں. زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے، یحییٰ علیہ السلام بھی رو رہے تھے. تو بہت نرم دل تھے، رونا بہت جلدی آ جاتا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. یہ دوسری صفت. تیسری صفت وزکا، پاکیزہ اخلاق والے تھے، بہت صاف ستھرے. وکان تقیہ، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. نمبر 5 وبرم بوالدی، اپنے ماں باپ کے بہت فرما بردار تھے. ولم یکن جبارا عاصیا، نہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے تھے نہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے. وسلام علیہ، اللہ فرماتے ان پر سلامتی، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ انتقال کریں گے، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا قصہ مکمل ہوا. اب عمود سورت جس کے لیے سورت لائی گئی ان کا قصہ. وذکر فی الکتاب مریم، کہ آپ کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسے مکان میں چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا. ان کا کمرہ مسجد میں ایک طرف تھا، اب وہ وہاں سے منتقل ہو کر مشرق کی جانب وہ چلی گئی. جب مشرق کی جانب وہ گئی تو انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک پردہ ڈال لیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. چنانچہ وہ ان کے سامنے ایک بہت تندرست آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں. جب حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر ایک دوسری جگہ گئی، اب ان کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت نوجوان کی شکل میں، بہت تندرست نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے. جیسے کہ مریم علیہ السلام نے کہا تو نیک عورتوں تو یہی کہتی ہے اپنی زبان سے، اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میں تجھ سے اس ذات کی پناہ مانگتی ہوں. اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میں تجھے، یعنی اگر ڈر نہیں ہے تو پناہ نہیں مانگتی ہوں. ایسا نہیں ہے یہ جملہ. جیسے میں مثال کے طور پر یہ بات آپ کو سمجھاؤں،
حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یہ جملہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا. اس کا اپوزٹ کیا یہ نکلتا ہے کہ اگر نہیں ڈرتے ہو تو میں پناہ نہیں مانگتی ہوں؟ نہیں، یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی بوڑھے انسان کو کہوں، بوڑھے شخص کو، کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو بوڑھے ہو گئے ہو تو بد نظری کو چھوڑ دیجئے، غلط دیکھنے کو چھوڑ دیجئے. تو کیا جوان کو بد نظری کرنا جائز ہے؟ نہیں. اس کے بڑھاپے کی ایک شرم، اس کے بڑھاپے کی ایک لاج سامنے رکھ کے اس کو ایک بات بتلانا مقصد ہے کہ اب تو چھوڑ دیجئے اس چیز کو، جو چیز جوان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ آپ کی ظاہری شکل و صورت سے آپ بہت نیک لگتے ہو، آپ کی نیکی کی لاج رکھ کر اگر آپ مجھے پریشان کرنے کے لیے آئے ہو یا کوئی اور مقصد ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں. بس یہ جملہ کہا حضرت مریم علیہ السلام نے. پھر آگے کیا کہا فرشتے نے کہ میں آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، تاکہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. جب فرشتے لڑکا دے رہے ہیں تو نبی سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ بزرگوں سے مانگنے میں لڑکا کیا حرج ہے؟ سوال ہوگا. اسی آیت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں لڑکا دوں. جب وہ دے رہے ہیں لڑکا تو پھر نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، کسی ولی کی قبر پر جا کر وہاں سے بھی مانگ سکتے ہیں. نہیں، غلط بات ہے. اصل آیت کو سمجھیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما انا رسول ربک، میں آپ کے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، رب کی طرف سے آیا ہوں، میں کوئی دینے والا نہیں ہوں. رب نے آرڈر دیا ہے، حکم وہاں سے آیا ہے، دینے والی ذات وہ ہے، میں تو صرف ایک بیچ میں نائب بن کر آیا ہوں. یہ ہے بات اصل. تو اس آیت سے کوئی کبھی دھوکہ نہ کھاوے کہ کوئی اگر اس آیت سے ولیوں سے مانگے جیسے فرشتے دے رہے ہیں تو وہ دے نہیں رہے، وہ اللہ کے حکم سے دے رہے. اور اس کی میں نے بہت تفصیل زیادہ پہلے میں نے ذکر کی تھی. پھر آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تمہیں ایک لڑکا دوں. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ لڑکا جو ہوتا ہے، بچہ جو دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو شادی کرو یا کوئی بدکار ہو. مریم علیہ السلام نے کہا نہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں بدچلن ہوں، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ یعنی یہ دونوں راستے سے لڑکا ہو سکتا ہے لیکن میں تو ان دونوں چیزوں سے پاک ہوں. فرشتے نے کہا ذالک، یوں ہی ہوگا، نہ شادی کی ضرورت نہ کوئی اور چیز کے ذریعے سے، بلکہ یوں ہی اسی طریقے سے کنوارے پن ہی کی حالت میں آپ کو لڑکا ہوگا. تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے معمولی بات ہے کہ اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں اولاد پیدا ہونے کے عام طور پر جو اولادیں پیدا ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے ملنے سے ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو اولادیں پیدا ہوئی ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے لیے تو وہ زیادہ آسان ہے. حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، تو پھر یہاں پر اگر بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو یہ ایک معمولی سی بات ہے. ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے باعث رحمت بنا دے، اور یہ بات اللہ کے یہاں طے پا چکی ہے. یعنی یہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا، یہ اللہ کے یہاں پر بات پیدا ہو. اور یہ کیوں ہوگا پیدا؟ اس لیے کہ لوگوں کے لیے رحمت بھی بنے اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی بنے، تاکہ یہ لوگوں میں جو غلط چیزیں جو پیدا ہو گئی ہیں یہ ساری چیزوں کو یہ ختم کریں گے. یہاں تک گزشتہ ہو چکا تھا. 21 آیت یہ مکمل ہو گئی. اب آگے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.